سورہ ابراہیم مکی صورت ہے۔ اس میں 52 آیات ہیں اور 7 رکوعات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 14ویں نمبر پہ آنے والی یہ صورت ہے اور نزولی اعتبار سے 72 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ سورہ ابراہیم کا نام جو ہے وہ ان کے آیت نمبر 35 کے فقرے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا سے ماخوذ ہے۔ یہ صورت اسی زمانے میں نازل ہوئی تھی جس زمانے میں سورہ رعد نازل ہوئی، اور ہجرت کے حوالے سے بھی اس میں تذکرہ موجود ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آپ کی دعوت اور رسالت کا انکار کر رہے تھے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے اس صورت میں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ ان تینوں حروف پر یعنی ایک ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی کا اجر دیتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پہ جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بیان کیا کہ یہی اسی صورت کا جو ہے مرکزی مضمون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ تو اندھیرے تو بہت سے ہیں اور نور صرف ایک ہی ہے۔ اندھیرے کون کون سے ہیں؟ لا علمی کا، جہالت کا اندھیرا، کفر و شرک کا اندھیرا، ظلم اور زیادتی کا اندھیرا، نا اتفاقی کا اور زیادتی کا اندھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظلم سے بچو، قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ مایوسی، نا امیدی، ڈپریشن، یہ سب کیا ہیں؟ سب اندھیرے ہی ہیں، اور اندھیرے تو بہت سے ہیں اور نور صرف ایک ہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساری مخلوقات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور سخت تباہ سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ تو اللہ کے راستے سے روکنے کے بہت سے طریقے ہیں، مثلاً کسی کا مذاق اڑا کر، تنقید کر کر، اور یہ جو سب کچھ ہے وہ کیا ہے؟ اعصابی پریشر ہوتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ کسی کو جبراً روک کر منع کرنا کہ یہ کام تم نہیں کرو گے، اور پھر مار پیٹ سے، ظلم زیادتی سے، عقوبت سے، اور کسی دوسری سرگرمیوں میں کسی کو اتنا ملوث کر دینا کہ اس کی طرف سے جو ہے اس کا دھیان ہٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سب کے لیے کیا ہے؟ تباہ کن سزا ہے، جو قبول حق سے خود بھی انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تھا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے نبی کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کی آیات کو بتائے، اللہ کے راستے پہ چلنے کی ان کو جو ہے وہ تاکید کرے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالادست اور حکیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی جس نبی کو جس قوم میں بھیجا، اس پر اسی قوم کی زبان میں اپنا کلام جو ہے وہ نازل کیا تاکہ لوگوں کو وہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور اسے یہ عذر پیش کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ آپ کی طرف سے تو ہمیں کوئی بھی تعلیم نہیں پہنچی، اس لیے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے نبیوں کو جس قوم میں بھی بھیجا وہ انہی کی زبان کے یعنی کہ انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا، وہ اسی زبان میں اللہ نے اپنی کتاب اور نبی کو بھیجا تاکہ وہ اس طرح کا عذر نہ پیش کر سکیں کہ آپ کی بھیجی ہوئی تعلیم جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر ہم اس پر ایمان کیسے لاتے؟ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا اور ید بیضا جو ہے وہ نشانیاں دے کر بھیجا تھا ان کی قوم کی طرف۔
اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ صبر اور شکر سے انسان جو ہے وہ پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ مایوسی اور ناامیدی بھی جو ہے وہ ظلم ہے۔ قرآن دین و دنیا کا نور ہے اور آخرت کا بھی نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہاں پر شکر سے ملنے والے انعامات کو کوٹ کر رہے ہیں۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا تھا۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم، جب تم سب جن و انس، تمہارے اگلے پچھلے، تم میں سے جو بھی نافرما بردار ہو جائیں، سب کے سب تم ان جیسے بھی ہو جاؤ تو میری کائنات میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اے ابن آدم، تم سب جن و انس، تمہارے اگلے پچھلے سب سے زیادہ فرما بردار بھی ہو جائیں تو میری کائنات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی جس نعمت کی قدر کرنے کا یہاں قریش مکہ سے مطالبہ فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو جو کہ انہوں نے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجا، ان کے درمیان ان کو پیدا کیا اور آپ کے ذریعے سے عظیم الشان تعلیم بھیجی، جس کے متعلق حضور بار بار قریش سے فرماتے تھے کہ میری ایک بات مان لو، عرب اور عجم سب تمہارے تابع فرما ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیا اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے اس کی طرف سے ہم سخت خلچان امیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایسا شک جس کی وجہ سے ان کا اطمینان رخصت ہو گیا۔ یہ دعوت حق کا خاصہ ہے کہ جب وہ اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک کھلبلی ضرور مچتی ہے، اور انکار اور مخالفت کرنے والے بھی پورے اطمینان کے ساتھ نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی مخالفت۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے کہ ہم ہیں۔ تو رسولوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہر زمانے کے مشرکین اللہ کی ہستی کو مانتے تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمینوں اور آسمانوں کا خالق وہی ہے۔ اسی بنیاد پر رسولوں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں شک کس چیز میں پھر ہے، یعنی کہ ہم جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ اللہ فاطر السماوات والارض تمہاری بندگی کا حقیقی مستحق ہے، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں تم لوگ شک کر رہے ہو؟ اور یہاں پر جو مدت مقرر ہے اس سے مراد ہے کہ موت کا وقت جو ہے وہ یا قیامت تک، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے بگڑی ہوئی قوم کو کہ اپنے برے اوصاف کو اچھے اوصاف سے بدل لے، تو اس کو مہلت عمل اس کی بڑھا دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ قیامت تک بھی دراز ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقام پر نبیوں کی قوموں کے یہ الفاظ بتائے ہیں کہ تم ہم جیسے ہی بشر ہو۔ نبیوں کو بشر ماننا جو ہے وہ عقیدہ رسالت کا بھی لازم جز ہے۔ تو ان کا یہی اعتراض ہوتا تھا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، کھاتے پیتے ہو، سوتے جاگتے ہو، بیوی بچے رکھتے ہو، بھوک پیاس، بیماری، دکھ درد، سردی گرمی، ہر چیز کا احساس ہے، اور بشری کمزوری بھی جیسے ہمارے اندر ایسی تمہارے پاس بھی ہے۔ تو تمہارے اندر کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے جس کی بنا پر ہم تمہیں مانیں، اور کہ تم کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہو اور خدا تم سے جو ہے وہ راضی ہے اور تم جس سے ہم کلام ہوتے ہیں اور فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہر قوم نے اعتراض کیا، نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ کی ذات کا ساتھ جو ہے وہ شرک کیا۔
تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے چلی ہوئی آ رہی ہے، یعنی کہ وہ اندھی تقلید میں پھنسے ہوئے تھے اپنے آبا و اجداد کی، کہ جیسے ہمارے باپ دادا سب کچھ کرتے تھے وہی کچھ ہم کریں گے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ تو ان قوموں نے جو اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کیے، نبیوں پہ اعتراضات کیے، اور یہی کہا کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل لا کے دو، کوئی سند لا کے دو جس کو ہم آنکھوں سے دیکھیں، ہاتھوں سے چھوئیں، اور تب پھر ہمیں یقین آئے گا کہ واقعی تم خدا کے بھیجے ہوئے ہو۔ مگر وہ معجزات دیکھنے کے باوجود بھی تھے حق کا انکار ہی کر رہے تھے۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا، یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ گھبرائیں نہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو اس ملک میں نہیں رہنے دیں گے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اس سرزمین میں نہیں رہ پائیں گے۔ اب تو جو تمہیں مانے گا وہی یہاں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو یہ پیغام دے دیا، یہ انعام ہے ان کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کو لاگو رہے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فکر آخرت عطا فرما دینا۔ ان لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی غم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ تو جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ نمک حرامی کی، بے وفائی کی، نافرمانی اور سرکشی کی روش اختیار کی، اور اطاعت اور بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا جس کی دعوت انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، ان کا پورا کارنامہ حیات اور زندگی بھر کا سارا سرمایہ عمل آخرکار ایسا لا حاصل اور بے معنی ہوگا جیسے کہ ایک راکھ کا ڈھیر ہو جو اکٹھا کر کے مدت دراز میں بڑا بھاری ٹیلا سا بن گیا تھا، مگر صرف ایک ہی دن کی آندھی نے اس کو ایسا اڑایا کہ ان کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو کر رہ گیا۔ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقہ تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا حال ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور ان کی جگہ پھر نئی جو قومیں تھیں وہ دوبارہ سے پیدا کر دی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک نئی خلقت اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جگہ پر لے آتے ہیں۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، یعنی قیامت کے روز جب روبرو ہوں گے، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے ہو گئے۔ اب شیطان جو ہے جس نے ساری زندگی انسان کو بہکایا، قیامت کے دن وہ جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائے گا اور کہہ دے گا کہ میں نے تو تمہیں صرف اکسا رہا تھا، اختیار تو تمہارا اپنا تھا، اگر تم بچنا چاہتے تو تم بچ سکتے تھے۔ وہ سب اور جو وعدے اللہ نے تم سے کیے تھے وہ سب سچے ہو جائیں گے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ شیطان جو دنیا میں انسان کا اصلی دشمن ہے، وہ اس وقت جو ہے بری ذمہ ہو جائے گا اپنی ان حرکات سے جو اس نے دنیا میں کی ہیں، لوگوں کو اکسایا، بہکایا، غلط راہ پر بھٹکایا۔ میرا تم پر
کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ خلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومن کو پاکیزہ درخت سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ایک شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے دل میں کلمہ طیبہ کے بعد ایمان کا بیج ڈالتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے، یعنی اس کو جیسے کہ پانی دیا جاتا ہے، اب گیاری کرتا ہے، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس بیج سے تقویٰ، ذکر، شکر، توکل جیسی روحانی عبادات کی جڑیں نکلتی ہیں۔ یہ بیج دل میں جم جاتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کا پانی لگتا رہے تو کچھ دیر بعد عمل صالح کی چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ کی کرنیں پھوٹتی ہیں اور تعلیمات ملتی رہیں، اور تو تزکیہ کی کھاد جو ہے وہ ڈلتی رہتی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی کونپلیں پھر ایک بہت بڑا سا تنا بن جاتی ہیں۔ یہ ایمان کا تنا ہے، یہ عقیدے کا تنا ہے۔ اس پر حقوق اللہ، حقوق العباد کی شاخیں بن جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس پر عمل صالح کے پھل اور پھول بھی لگتے ہیں۔ یہ ایک درخت کی طرح ہے۔ جو مومن کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی طرح دی ہے جو اپنے گھر والوں اور اپنے معاشرے کے لیے مفید ہے۔ درخت اپنے ماحول کو صاف ستھرا کرتا ہے، گندگی کو دور کرتا ہے، ماحول کو خوبصورت بناتا ہے، سبزہ لوگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، درخت سایہ دیتا ہے، اس کے پھل اور پھول جو ہیں، اس کی ہوا جب چلتی ہے تو پھر اس سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ درخت بہت سے پرندوں کے گھونسلے کا ٹھکانہ بھی بنتا ہے۔ مسافر اس کے نیچے سایہ اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر سہارا پاتے ہیں۔ یہی ہے مومن، اور مومن بھی اپنے اعمال سے، اپنے عمل سے اپنے معاشرے اور ماحول کی گندگی کو دور کرتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے معاشرے کی گندگیوں کو دور کرتا ہے۔ اچھے رویوں کے ساتھ اپنے معاشرے کو روشن کرتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ۔ پھر مومن اپنے بوڑھے والدین کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کے لیے جو ہے وہ ٹیک اور سہارا بنتا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے سایہ بنتا ہے۔ مومن اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے۔ مومن سے صرف انسان ہی نہیں فائدہ اٹھاتے، چرند پرند یہ سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ جس طرح درخت کی لکڑی بھی کارآمد ہے، اسی طرح مومن بھی اپنے مرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو فیض پہنچانے میں کامیاب رہتا ہے۔ مومن ایک درخت کی طرح اپنے رخصت ہونے سے پہلے اگلے پودوں کو لگانے کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعوری طور پر کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کلمے کو ہمارے ایمان، اسلام کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنے والا خوش نصیب بنا۔ اللہ ہمیں ہماری ذریتوں کو شجرۃ طیبۃ بنا دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ کلمہ خبیثہ بری بات یا بدی کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس درخت کی سی ہے جو کہیں بھی ڈھنگ سے نہیں اگ سکتا، نہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں، نہ شاخیں بلند ہوتی ہیں، آسانی سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اسے ذرا بھی قرار اور ثبات نہیں ہوتا۔ جو لوگ مشرک اور ظالم ہیں ان کی مثال کلمہ خبیثہ سے جو ہے وہ دی گئی ہے کہ وہ کلمہ خبیثہ کی مانند ہے، اس پر ہمیشہ اللہ کی پھٹکار رہتی ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں بھی ناکام رہیں گے۔ ایمان والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے وہ کرے۔ کلمہ طیبہ کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مومن کسی حال میں بھی گھبراتا نہیں، وہ مصائب اور مشکلات کے دور میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، سب کچھ برداشت کرتا ہے، اور آخرت میں تو اس سے بعینہ ہی وہی حالات پیش آئیں گے جن پر وہ ایمان رکھتا تھا۔
لہٰذا وہاں بھی اسے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور کلمہ کی برکت سے وہاں بھی وہ ثابت قدم رہے گا، یعنی جب قبر میں فرشتے میت سے سوال کریں گے تو اس وقت بھی مومن جو ہے وہ ثابت قدم رہے گا، اور کافر اور مشرک سے جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے تو وہ کچھ جواب نہیں دے سکے گا، صرف یہ کہہ دے گا کہ افسوس میں نہیں جانتا، میں تو دنیا میں وہی کچھ کہہ دیتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی دنیا میں غلط سلط عقیدے اختیار کیے ہوئے تھا، وہ بھی اس سے یکسر بھول جائیں گے، کیونکہ ان کی بنیاد ہی جھوٹ اور باطل پر تھی۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیتے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ میں ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہوگی۔ اہل ایمان کی روش کفار کی روش سے مختلف ہوتی ہے۔ کافر جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود جو مومن ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتے ہیں، اور اس شکر گزاری کا عملی نمونہ کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، کفران نعمت نہیں کرتے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ رحمان، وہ رحیم رب کیا تذکرہ کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، تمہارے لیے میں نے اتنی نعمتیں مسخر کر دی ہیں، اتنی نعمتیں جتنی نعمتیں ہمارے علم میں ہیں بھی نہیں، اس سے زیادہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور جتنی ہم نے مانگ کر لے لی ہیں اور اس سے بھی زیادہ جو ہمیں بن مانگے مل گئی ہیں، ان سب پر کیا کرو کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں شکر ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو گویا دنیا کی ساری رحمت مل گئی، ساری بھلائی اور خیر مل گئی۔ یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم، اور دین کے مددگار ازواج۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں، بس خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو سونا چاندی جمع کرنا چھوڑ دیا ہے، اب آپ بتائیں کہ ہم کیا جمع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ 3 چیزیں جمع کرنے کے لائق ہیں، ذاکر زبان، شاکر دل، اور صابر جسم۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ شخص صابر اور شاکر ہے جو دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم کو۔ اس کے برعکس جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے کم اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے زیادہ کو دیکھتا ہے، اللہ اسے نہ شاکر لکھتا ہے نہ صابر۔ دین اور اسلام کی نعمتوں کے بعد اپنے جسم کے اعضاء کا بھی شکر کریں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے معاملے میں فریب کھاتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ تندرستی اور فراغت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب پانی پیتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور حضرت سلیمان کی بہت ہی خوبصورت دعا جو کہ قرآن میں موجود ہے، سورہ نمل آیت نمبر 19 میں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلیں وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کریں تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا کو سنتا ہے۔ صبر اور شکر کی روداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر اور شکر کی روداد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی تھی، انہوں نے بتوں کو توڑا، بتوں کی مخالفت کی، پھر آپ کو جب آگ کے الاؤ میں جلایا گیا تو اس وقت تک ساری آزمائشوں میں آپ پورے اترے تھے، اپنی ساری محبوب چیزیں اللہ کی خاطر قربان کر چکے تھے، یہاں تک کہ اپنی کھال، اپنی ہڈیاں، اپنا گوشت، اپنا جسم بھی اللہ کی راہ میں داؤ پر لگا دیا تھا۔ شرک کی نفی کے لیے، بت پرستی کے خاتمے کے لیے اور توحید کے اہتمام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ قربان کر چکے تھے۔ اللہ کی مکمل اطاعت اور سارے جسم کی قربانی، اس کے باوجود بھی قوم نہیں مانی تھی، تو پھر عراق کو چھوڑ کر فلسطین ہجرت کر گئے۔ آزمائشوں کی لڑی جو تھی وہ جاری رہی۔ اللہ نے پھر حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی بستی میں چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ اللہ نے تعریف فرمائی ہے اس آیت میں، اور سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اذ قال ابراہیم اسلمت لرب العالمین، جب جہاں اللہ نے جو کہا انہوں نے کر کر دکھایا۔ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا کھجوروں کا دے کر وادی غیر ذی زرع میں، جہاں پہ نہ لک و دک جو تھا وہ صحرا تھا، سیاہ چٹیل میدان تھے، نہ پانی کا قطرہ تھا، نہ گھاس تھا، نہ چرند پرند، نہ حیوانات، نہ نباتات۔ وہاں چھوڑ کر جب واپس جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے 3 دفعہ پوچھا تھا، ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ جواب دینے کی ان کے اندر سبقت نہیں تھی، بالکل خاموشی سے چلتے جا رہے تھے۔ پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ بس اللہ کے حکم پر صابرہ بھی راضی اور صابر بھی راضی۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ حضرت ابراہیم جب اپنے محبوب رشتوں کو اللہ کی خاطر چھوڑ کر جا رہے تھے تو دل کی کیفیت یہ تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس وقت بھی لبوں پر بس دعا ہی جاری تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن میں رکھ دیا اور اس کو نماز میں بھی رکھ دیا۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج میں نے جہنم کا سب سے ہیبت ناک نظارہ دیکھا، اور آج میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ان کو آپ نے کس وجہ سے دیکھا؟ آپ نے فرمایا 2 کاموں کی وجہ سے، ایک تو وہ لعن طعن بہت کرتی تھی، زبان کا فتنہ، دوسرا وہ شکوہ شکایت بہت کرتی تھی۔ اور آج کیا حالات ہیں؟ آج
انتہا کی ناشکریاں ہیں، کھانے پر، لباس پر، گھروں پر۔ تو یہی ناشکریاں جو ہیں وہ آج بے سکونیوں، پریشانیوں، ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ اللہ اس جگہ جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی نباتات ہیں، میں اپنے پیاروں کو صرف تیرے حکم پر جدھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تو ان کو نمازی بنانا۔ تو اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے اتنی بڑی قربانی بھی دے رہے ہیں، اور کر کون رہا ہے؟ وہ خلیل اللہ ہیں، اور وہ اب تک ہر طرح کی قربانی کر چکے ہیں، پھر بھی اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی فکر ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ مائیں خود تو فجر پڑھ لیتی ہیں مگر بچوں کو سونے دیتی ہیں کہ نہیں، انہوں نے صبح او لیول کا پیپر ہے، تیاری کرنی ہے، رات دیر سے سوئے ہے تو اس کی نیند ڈسٹرب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور پورے وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالی دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحدہ قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہرے پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، ان اللہ سریع الحساب۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وہ حاکموں کا حاکم جو عزیز و ذوانتقام بھی ہے، جو قہار اور جبار بھی ہے، جو مالک یوم الدین بھی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس روز تم مجرموں کو کیسے دیکھو گے؟ یہ کون سے مجرم ہیں؟ یہ احکم الحاکمین کے مجرم ہیں، اور ان کی سزا کیا ہوگی؟ ان کا حال اللہ بتا رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ سڑکوں وغیرہ کی جب تعمیر ہوتی ہے تو یہ گندا کالا سیاہ بدبودار مادہ جو انتہائی گرم ہوتا ہے، جب کسی چیز کو چھو جاتا ہے اس کو چپک جاتا ہے، استغفر اللہ ربی، اس میں انتہائی گندی بدبو اور دھواں نکلتا ہے۔ سوچیں ذرا جہنمیوں کا حال کیا ہوگا۔ تارکول کے گندے مواد کا کپڑا اور وہ کرتا ان کو پہنایا جائے گا، اور اس جہنمی کے اپنے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے اور وہ ان کو کھول بھی نہیں سکے گا، چہروں پر بھی آگ کے شعلے پڑ رہے ہوں گے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ شاید یہ تارکول کے لباس ان لوگوں کے لیے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رب پسند اور تقوی کے لباس کی بجائے من پسند پہنا ہوگا، ان کے لیے ناپسند لباس اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں رب پسند لباس پہننے اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور شیطان کی اکساہٹوں سے ہمیں اللہ بچا کر رکھنا، اور ہمیں اللہ اپنی پسند
سے لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے اور جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو کوئی عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ اللہ ہمیں مہلت عمل میں ہوش میں آنے والا بنانا، ایمان کے جوش میں ہمیں اپنی تربیت اور تزکیہ کرنے والا خوش نصیب بنا دینا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنانا، اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنانا، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا، اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بہترین مومن بنا دینا۔ اللہم اننا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔